جنازے کی نماز خود دعا تھی، لیکن جب ہم نہیں سمجھے کہ یہ دعا ہے تو مسلمانوں نے اس کے بعد ایک دوسری دعا شروع کی۔ وہ دعا بھی کیسے ہوتی ہے؟ ایک مجمع کھڑا ہے، امام صاحب زور سے جہرن دعا کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے ربنا یاد کر رکھے ہیں، اور امام صاحب بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہے، اور جب تک وہ سارے ربنا ختم نہیں ہوں گے سب ہاتھ نہیں پھرے گا، اور سب لوگ آمین کہاں کہیں گے؟ جہاں امام صاحب کا سانس ٹوٹا، چاہے موقع ہو یا نہ موقع ہو، بس وہاں سب جگہ آمین کہیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، جو چیز تھی یوں رسمیں بن گئی اور روح ختم ہو گئی، یوں رسمیں ختم ہو گئی اور روح ختم ہو گئی۔ تو جنازہ ایک دعا تھی، اس کو یوں بھی سمجھے نہیں، اس کے بعد جو دعا نکلی اس دعا کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ حالانکہ اصل جو اسلام کے جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جنازے کی نماز ادا کرو، یہی میت کے لیے دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جنازہ اٹھاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان میں میت کو قبر میں رکھ کر سب قبر بند ہو جائے۔ تو حضور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبرستان میں جب میت کو دفن کر کے قبر بند ہو گئی تو حضور نے تمام صحابہ سے یہ فرمایا کہ صلوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل، استغفروا لأخیکم، یہ جملہ بھی ہے، استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اور خاص طور پر یہ دعا مانگو کہ اب اس میت سے جو سوال جو جواب ہونے ہیں ان سوال جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میت اب یعنی یہاں سے ہمارے ہٹتے ہی جو ہی ہم یہاں سے ہٹیں گے کہ اس سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس میت سے بس ابھی سوال جواب شروع ہونے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ دو دعائیں کرو، ایک تو اپنے بھائی کے لیے گناہ کی بخشش طلب کرو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور دوسری وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو کہ جو سوال اس سے ہو اس کا صحیح جواب دینے کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اس کے دل کو مضبوط کریں اور یہ گھبرا نہ جائے اور بالکل صحیح جواب دے، ایسی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کرو۔ یہ حاضرین سے کہنے کا کیا مطلب؟ یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس پر غور فرمائیں، آپ حضرات بہت سمجھدار حضرات ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس پر غور فرمائیں۔ حضور نے حاضرین میں اعلان کیا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، اور اگر حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے خود دعا مانگی ہوتی تو پھر لوگوں کو تو آمین آمین کہنی ہے، انہیں یہ ہدایت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ دو دعائیں کرو، یہ کہ ہدایت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور تو عربی جانتے ہیں، سارا مجمع عربی جانتا ہے، حضور جو دعا کریں گے اسے وہ سمجھیں گے، اس پر آمین کہیں گے، انہیں کوئی ہدایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہدایت کرنا مجمع کو کہ یہ دو دعائیں مانگو، اس کا مطلب ہے کہ سارا مجمع اپنے دل میں دعا مانگے گا، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر مانگے، یہ دعا ہے۔ بس یہ دو دعائیں سنت سے ثابت ہیں، دو، ایک تو نماز جنازہ، یہ تو نماز جنازہ خود دعا ہے، ایک تو یہ ثابت ہے، اور پھر یہ قبر بند کرنے کے بعد میں یہ دو دعائیں میت کے لیے کرنا۔ اس کے بیچ میں جتنی دعائیں بڑھا دی وہ ہم لوگوں نے بڑھا دی کہ جنازے کے بعد فوراً ایک دعا اور بڑھا دی۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہوئی، پھر میت دفن کرنے کے بعد پھر سارا مجمع پھر وہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا ہے، اور ایک آدمی کچھ عربی دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، مجمع بھی نہیں جانتا۔ جب میت کو دفن کرنے کے بعد قبر بند کرنے کے بعد ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو دعا مانگنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا دعا مانگتا ہوں، اور سننے والے بھی نہیں سمجھتے کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے، بس وہ سارے دعا قرآن و حدیث کے ربنا یاد کر رکھے ہیں، وہ سارے پورے ہو جائیں گے وہاں تک دعا مانگنی۔
پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ جب وہاں سے قبر سے ہٹو تو قبرستان کے دروازے پر جا کر 40 قدم ہٹ کر قبرستان کے دروازے پر رک کر پھر دعا مانگو. تو ایک دعا اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں مانگی جاتی ہے قبر سے 40 قدم ہٹ کر کے قبرستان کے دروازے پر. پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ پھر سب میت کے گھر پہنچو اور میت کے گھر پہنچ کر دعا مانگ کر پھر اپنے اپنے گھر جاؤ. یہ اتنی ساری دعائیں لوگوں نے بڑھا ڈالی اور نتیجہ کچھ نہیں. کیونکہ وہاں جو دعا ہے وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, پھر اس کے بعد دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, یہاں دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, یہ دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, اور وہاں جا کر دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا. مانگی تو کسی نے دعا ہے ہی نہیں. میرے بھائیو, دعا وہ ہے جو آپ سچے دل سے ایک مرتبہ اپنی زبان میں اللہ سے کہنے کہ میرے مولا یہ میرے میت ہے, اس کو بخش دیجیے, اس گنہگار کو بخش دیں. بس اتنا جملہ آپ اپنے سچے دل سے کہہ دیں, بس یہ ہے دعا. لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سچے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ خدا اس میت کو بخش.